لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو فقط و فقط دین مبین اسلام ہے۔ پروردگار کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے نام لینے والوں میں، اس کے ماننے والوں میں، خصوصاً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ الحمدللہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ آ پہنچا اور انشاءاللہ اگلا جمعہ ماہ مبارک رمضان ہوگا۔ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ اس سال کے رمضان کو ہم درک کر سکیں، اور اس کا احسان اس نے ہمیں آج تک زندہ و سالم رکھا۔ آخری جمعے کے لیے علماء کی روایت یہی ہے کہ وہ اس خطبہ شعبانیہ کو کہ جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک رمضان سے پہلے کے آخری جمعے کو بیان فرمایا تھا، ہم بھی سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے اسی خطبے کو آپ لوگوں کی خدمت میں بیان فرمائیں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کے ساتھ سے روایت کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں اللہ کے رسول نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو خدا کا مہینہ تمہارے نزدیک آ گیا ہے کہ جو برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہوا شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور
ایامہ افضل الایام، اس کے دن با فضیلت ترین دن ہیں، ولیالیہ افضل اللیالی، اور اس کی راتیں با فضیلت ترین راتیں ہیں، والساعاتہ افضل الساعات، اور اس کے جو گھنٹے، اس کے وقت جو ہے، اس کا ایک ایک لمحہ وہ بہترین اور با فضیلت ترین لمحہ ہے۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم کو اللہ کے مہمان ہونے کی، اللہ کی میزبانی، اللہ کی طرف سے میزبانی کی تمہیں دعوت دی گئی ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ کرامت اللہ، اور اس مہینے میں تم کو قرار دیا گیا ہے پروردگار عالم کے نزدیک اہل کرامت، کہ جو کہ اللہ کی کرامتوں کے اہل ہوں، تم کو ایسا قرار دیا گیا۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح کے برابر ہے۔ ونومکم فیہ عبادہ، اور تمہاری نیند بھی اس مہینے میں عبادت شمار کی جائے گی۔ وعملکم فیہ مقبول، اور اگر تم اس مہینے میں کوئی نیک عمل کرتے ہو تو بارگاہ رب العزت میں وہ قابل قبول ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رمضان میں نیک اعمال کو بجا لا سکے، کہ خود اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ عملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تمہارا عمل مقبول ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور رمضان کے مہینے میں تمہاری دعائیں، ہر دعا جو تم مانگو وہ مستجاب ہونے والی ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، پس اپنے اللہ سے، پس پروردگار عالم سے صادق نیت، سچی نیت کے ساتھ اس سے مانگو، اس سے سوال کرو۔ وقلوب طاہرہ، اور سچے دلوں کے ساتھ اس سے مانگو۔ وَأَن يُوَفِّقَكَ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَتِهِ وَكِتَابِهِ، کہ پروردگار عالم تمہیں اس مہینے میں توفیق دے کہ تم اس میں روزے رکھ سکو، اور اس مہینے میں تم پروردگار عالم کی کتاب کی تلاوت کر سکو۔ فَإِنَّ الشَّقِيَ مَنْ حُرِمَ غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، شقی ترین شخص ہی ہوگا کہ جو اس مہینے میں بھی پروردگار عالم کی مغفرت کو نہ پہنچ سکے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِي جُوعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهِ، اور اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے، اس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس روز بھوکے اور پیاسے رہو، کہ جہاں کسی کو کوئی پرسان حال ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا یہیں سے ان دنوں میں بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد پروردگار عالم کو اس کی عبادت کرو، تاکہ تمہیں روز قیامت بھوکا اور پیاسا نہ رہنا پڑے۔ پھر فرماتے ہیں کہ غریب اور تنگ دست لوگوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو، اپنی زبان کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ، اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ کہ جنہیں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور اپنے کانوں کو ایسی آوازوں سے بچاؤ کہ جنہیں سننا حرام ہے، اور لوگوں کو یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا
برتاؤ کرو، اور لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو، جس طرح تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو۔ ایک بندہ مومن اگر اس کے تصور میں یہ بات آ جائے کہ کبھی میرے بچے بھی یتیم ہونے ہوں، اور جس طریقے سے وہ ان کے لیے چاہتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں، ہمیشہ اچھے سے ان سے بات کریں، ہمیشہ ان کے اوپر رحم کریں، انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیں، خدا نہ کرے اگر میں نہ رہوں تو انہیں کوئی کمی نہ ہونے دیں، نہ ان کی پڑھائی لکھائی میں کوئی کمی ہونے دیں، نہ ان کے کھانے پینے میں کوئی کمی ہونے دیں، نہ ان کے رہنے سہنے میں کوئی کمی ہونے دیں۔ ہر انسان اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ خدا نہ خواستہ میں کل مرنے والا ہوں یا چند روز میرے رہ گئے ہیں، تو اس کی کوشش یہی رہے گی کہ کسی طریقے سے ایسے اسباب اپنے بچوں کے لیے فراہم کرے یا ایسے لوگوں سے رابطہ کر لے کہ جو ان کے ان تمام کاموں کو پورے کر سکتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم اپنے لیے تو ایسا چاہو گے، لہٰذا ہر ایک یتیم کے لیے بھی تم ایسے ہی ہو جاؤ جیسے کہ تم خود اپنے یتیم کے لیے دوسروں کو چاہتے ہو۔ توبوا الی اللہ من ذنوبکم، پس اپنے گناہوں سے پروردگار عالم کے لیے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو اپنی نماز کے اوقات میں۔ یعنی پروردگار عالم کی طرف سے ڈائریکٹ حکم ہے کہ جب جب نماز پڑھیں دعا ضرور مانگیں۔ باقاعدہ روایات کہتی ہیں کہ جو شخص بھی نماز کو بجا لائے لیکن اس کے بعد دعا نہ مانگے، تعقیبات نہ کرے، دعا نہ مانگے پروردگار عالم سے، بس آیا اس نے ایک ذمہ داری کی طرح، ایک بوجھ کی طرح نماز کو پڑھا اور بس زحمت تمام، بھاگا چلا گیا، اسے ضرورت محسوس نہیں ہو رہی دعا کی، تو پروردگار عالم روز قیامت اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دے گا کہ تم ہم پر احسان کرنے آئے تھے جو تم نے نماز یہاں ایسے جلدی جلدی پڑھی۔ اسباب نحوست سے ہے، غربت آتی ہے، رزق کم ہوتا ہے، اس عمل سے کہ انسان نمازوں کو بے حد جلدی بجا لائے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے مال میں برکت پیدا کرے، رزق میں وسعت پیدا کرے، تو اسے چاہیے کہ نمازوں کو خضوع و خشوع کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھا کرے۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں خطبہ شعبانیہ میں کہ وارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ ابھی ہم نے دیکھا، بہت مرتبہ دیکھا اس بات کو کہ ہم میں سے بعض مومنین دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے مثلا ایک شرم محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، یا عادت ہی نہیں رکھتے۔ یہ صرف عادتاً نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا، بلکہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا کرو، بلند کر لیا کرو۔ فرماتے کہ اوقات نماز میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا کرو، کیونکہ اوقات نماز بہترین اوقات ہیں کہ جس میں خداوند عالم اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم، ابھی چند روز کی بات ہے، شاید پرسوں کی بات ہے، ہمارا چھوٹا والا بچہ بیچ والا وہ پوچھ رہا تھا کہ اپنی ماں سے کہ یہ بتائیے پروردگار عالم وہ جو ظالم ہیں، وہ جو یزید کے، جیسا اس کی زبان ہے، جیسا وہ سمجھتا ہے، جو یزید کے ماننے والے ہیں، جو مولا کے عزادار نہیں ہیں، ان کو مار کیوں نہیں دیتا؟
انسان کی فطرت یہی ہے کہ جو ہمارا چاہنے والا ہے، جو ہماری ماننے والا ہے، ہم اسی کو دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے ذرا سا مخالف ہو تو ہم اس کے لیے کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ وہ پروردگار ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنی رحمت کے ذریعے سے ہر ایک شخص کو، چاہے اس کا ماننے والا ہو چاہے اس کا ماننے والا نہ ہو، اس کا عبادت گزار ہو یا عبادت گزار نہ ہو، اس کا نام بھی لینے والا ہو یا نام بھی لینے والا نہ ہو، وہ جب اپنی رحمت عام کو برساتا ہے، اس کا سورج جب نکلتا ہے سب کو برابر دھوپ دیا کرتا ہے، اس کی بارش جب ہوا کرتی ہے وہ مومن و کافر نہیں دیکھتی، وہ چاہنے والا نہ چاہنے والا نہیں دیکھتی، وہ سب کو، اس کا کام فیض پہنچانا ہے، وہ سب کو فیض پہنچاتا ہے۔ اب اگر ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں تو جب ہماری طرف سے کوئی فیض پہنچے تو نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اپنوں کو، ایسا نہیں وہ مثال صادق آئے کہ اندھا بانٹے شیرنی اپنوں کو، وہ والی مثال مومن کے اوپر صادق نہیں آنی چاہیے۔ پروردگار عالم جب دیتا ہے تو ہر ایک کو دیتا ہے، لہٰذا بندہ مومن کا بھی فریضہ ہے کہ جب وہ عطا کرے تو ہر اس شخص کو عطا کرے کہ جو اس کے لائق ہے۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نماز کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کر لیا کرو، چونکہ یہی اوقات ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنی رحمت خاص کو بندوں کے اوپر کیا کرتا ہے، اور اس سے مناجات کرو، وہ جواب دیتا ہے، اسے پکارو تو پروردگار لبیک کہتا ہے، جب اس سے کوئی چیز مانگیں اور دعا کریں تو وہ اجابت کرتا ہے، یعنی دے دیتا ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے نفس تمہارے اعمال کے گروہ میں ہیں، تو اس کے استغفار اور طلب بخشش کے ذریعے رہائی دلاؤ۔ تمہاری پشتے گناہوں کے بار سے، تمہاری کمر، تمہارے کاندھے گناہوں کے بار سے بہت زیادہ سنگین ہو چکے ہیں، پس لمبے لمبے سجدوں کے ذریعے اس بار کو ہلکا کرو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے امام کی سیرت میں دیکھا کہ آپ بعض اوقات نماز صبح کے بعد جو سجدے میں جایا کرتے تھے تو نماز ظہر کے وقت آپ سجدے سے سر اٹھاتے تھے، نماز ظہر سے جب آپ سر کو سجدے میں رکھا کرتے تھے تو نماز عصر تک، اور اسی طریقے سے عصر سے جب سر سجدے میں رکھتے تھے تو نماز مغرب تک، اور مغرب سے جب سر سجدے میں آپ رکھتے تھے تو نماز عشاء تک۔ بہت مرتبہ اس عمل کو مولا انجام دیا کرتے تھے۔ میں اور آپ جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، خدا شاہد ہے، میں نے آپ نے، میں سب سے پہلے اپنے لیے کہوں گا، کب ہم نے ایسا کیا کہ 5 منٹ ہم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا۔ ہماری اگر عشاء کی نماز 6 سے 8 منٹ کی ہونے لگے تو ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے بڑی لمبی نماز ہو رہی ہے، بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ یہیں کی بات نہیں کر رہا میں، اکثر اوقات اکثر جگہوں پہ یہی حالات ہیں۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو گھنٹوں گھنٹوں کے سجدے کیا کرتے، صرف ایک سجدہ ان کا کئی گھنٹوں میں مشتمل ہوا کرتا تھا۔ اب اگر ہماری نماز بھی 1 رکعت 1 منٹ میں نہ ہو، 1.5 منٹ میں، 2 منٹ میں نہ ہو، تو حقیقی بات ہے کہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ کس کیٹیگری میں ان کی طرف سے رکھے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں
استغفار اور طلب بخشش کے ذریعے اپنے نفوس کو رہائی دلاؤ۔ تمہاری پشتیں، تمہاری کمر، تمہارے کاندھے گناہوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، تو تمہیں چاہیے لمبے لمبے سجدوں کے ذریعے سے اس کے وزن کو ہلکا کرو۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والے کے اوپر عذاب نہ کرے گا، اور آتش جہنم سے اسے نہ ڈرائے گا کہ جس دن سب کے سب پروردگار عالم کی بارگاہ میں یعنی روز قیامت کھڑے ہوں گے، اس دن اس کے اوپر آتش جہنم نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، اے لوگو اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مرد مومن کا جو کہ روزہ دار ہو اس کو افطار کرائے، تو خداوند عالم اس کو اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرانے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اس وقت آپ سے کہا گیا، رسول اللہ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ ہم سب تو اس عمل کو انجام دینے میں قدرت نہیں رکھتے۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی ایک مومن کا افطار کرائے، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سب تو اس کام کے اوپر قدرت نہیں رکھتے۔ تو رسول خدا نے فرمایا اپنے کو آتش جہنم سے بچاؤ، گرچہ نصف خرما ہی کیوں نہ ہو، چاہے آدھے خرما کے ذریعے ہی تم کم سے کم کے ذریعے ہی مرد مومن کی افطار کرا رہے ہو، اس کے بدلے بھی پروردگار عالم تمہیں آتش جہنم سے آزاد کر دے گا۔ پروردگار عالم سے دست بدعا ہوں میرے معبود ہمیں توفیق دے کہ ماہ سیام میں ہم ان تمام خدمات کو، ان تمام اعمال کو انجام دے سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور میدان ارضه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی راستہ، کوئی مذہب، کوئی دین کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ فقط و فقط دین مبین اسلام ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ واحد راستہ ہے کہ جو آپ کو پروردگار عالم سے نزدیک کر سکتا ہے، اس کی بارگاہ میں پہنچا سکتا ہے۔ لہذا میرا اور آپ کا فریضہ ہے کہ اس دین کے اوپر عمل کریں، اور اس طریقے سے عمل کریں کہ جو ائمہ معصومین، انبیاء کرام اور کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ ماہ مبارک آنے والا ہے،
انشاءاللہ ہم بھی اپنے خطبات میں روزے کے مسائل کو انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے، لیکن مومن کا بلکہ ہر عقل مند کا ایک فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کسی امتحان کے لیے جاتا ہے، بھلے ہی وہ اس امتحان کو بار بار دیتا ہو، اس کی تیاری ضرور کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان جب کسی امتحان کے لیے جاتا ہے تو اس کی تیاری ضرور کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ جب ہم ماہ مبارک رمضان کے نزدیک ہو رہے ہیں تو خود سے کچھ اپنی تیاریاں کریں، کچھ دعاؤں کی کتابیں دیکھیں، کچھ نمازوں کی کتابیں دیکھیں، مفاتیح الجنان صحیفہ سجادیہ کو پلٹیں، قرآن کریم کے حالات لے لیں کہ ہمارے یہاں قرآن کریم ہے یا نہیں ہے تو بہت زیادہ بوسیدہ تو نہیں ہو گیا، قرآن کریم ترجمے والا ہے نہیں ہے۔ چونکہ مومن کا فرض بنتا ہے کہ قرآن کو صرف اور صرف ثواب کے لیے نہ پڑھے، بلکہ قرآن کتاب عمل ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو عمل کی کتاب ہے۔ تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اگر آپ 10 آیتیں قرآن کی پڑھ رہے ہوں تو کوشش کریں کہ 10 کے 10 کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، آپ کہیں نہیں ہم تو روزانہ 1 پارہ پڑھ رہے ہیں 2 پارے پڑھ رہے ہیں، اتنا ممکن نہیں ہے، تو جب آپ 1 پارہ قرآن کا پڑھیں تو کم سے کم آدھا پارہ ترجمہ قرآن کا بھی ساتھ ساتھ پڑھتے چلیں۔ خدا شاہد ہے کہ آپ کو وہی ثواب ملنے والا ہے کہ جو قرآن کے پڑھنے سے ملنے والا تھا۔ لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ اس طریقے سے کر لیا، آپ خود دیکھیں گے کہ پروردگار عالم کہ آپ کتنے نزدیک ہو گئے اور کیا کچھ آپ نے اس مہینے میں حاصل کر لیا۔ انشاءاللہ بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں کہ ہمیں قرآن کریم کے زیادہ سے زیادہ نزدیک فرمائے۔ ہمارا درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پروردگارہ درود و سلام بھیج حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، امیر المومنین امام المتقین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام پر، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اوپر، سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام پر، باقر علم النبیین امام محمد باقر علیہ السلام پر، فقیہ آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام پر، امام کاظم علیہ السلام پر، امام علی رضا علیہ السلام پر، امام محمد تقی علیہ السلام پر، امام علی نقی علیہ السلام پر، امام حسن عسکری علیہ السلام پر۔ پروردگارہ درود و سلام بھیج آخری حجت آخری قائم حضرت امام مہدی علیہ السلام پر۔ پروردگارہ ہمارے اس قریب سے عمل قبول فرما، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ماہ مبارک میں جنگ و جدال سے ہمیں دور فرما، ہمیں یہ توفیق دے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی ہماری شان میں کوئی گستاخی کر دے تو ہم اسے معاف کر سکیں۔ میرے معبود تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا و سران کربلا کا، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کلی و عاجلی عنایت فرما، جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما، جو بے سہارا ہیں سہارا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا و سران کربلا کا، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہم ان کے اول انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔